آج سے ٹھیک 2 ماہ قبل ایک صاحب نے مجھے نماز فجر کے بعد رابطہ کر کے اہل نظر کا یہ پیغام پہنچایا کہ گندم کی آدھی فصل کٹی ہوگی اور آدھی اب بھی پڑی ہوگی کہ پاکستان کو عذاب اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ خبر ایسی تھی کہ سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ صاحب معتبر تھے اور وارننگ دینے والوں کا حوالہ ان سے بھی کہیں زیادہ معتبر۔ کچھ دیر سنبھلنے میں لگی، قلم ہاتھ میں پکڑتا تو خوف سے لکھ نہیں پاتا تھا، ویڈیوز بنانے کے لیے خود کو سنبھالا تو ہمت نہ کر پایا۔ ایک اور صاحب حال لوگوں سے محبت کرنے والے شخص سے اس کا تذکرہ کیا تو اس نے اس پیغام کی ویڈیو بنا کر 11 مارچ کو اپنے چینل پر ڈال دی۔ کچھ دنوں بعد خوف کے عالم سے نکلا تو اپنے یوٹیوب چینل پر 22 مارچ کو اس حوالے سے مکمل پیغام ریکارڈ کروا دیا۔ جیسے ہی یہ پروگرام ریکارڈ کروا کر گھر پہنچا تو رات کو ریکٹر اسکیل کی شدت کا زلزلہ آ گیا۔ خوف کا عالم پھر سے طاری ہوا اور استغفار کی کثرت سے دوستوں ساتھیوں کو دعا کی درخواست کی۔ اسی دوران کئی صحافیوں کے ہمراہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہاں اہل نظر کے وارننگ کا تذکرہ کیا تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ سندھ میں تو گندم کی کٹائی شروع ہو چکی۔ اس کے بعد طوفان دوبارہ اور ژولہ باری نے اس ملک کو گھیر لیا اور لوگوں کی مکئی اور گندم کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کسی قوم کے ساتھ اپنی ناراضگی کو ختم کرنے کا صرف ایک راستہ بتایا ہے، سو نہ ہوئی کوئی بستی کے یقین لاتی اور ان کا یقین لانا ان کے کام آ جاتا تو سوائے یونس کی قوم کے جب وہ یقین لائے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیاوی زندگی میں سے ہی ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ مہربانی اس لیے ہوئی تھی کیونکہ حضرت یونس کی پوری قوم اجتماعی طور پر اللہ سے معافی کی طلب میں سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ میں پارٹنر بنے ہوئے آج 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس جنگ کا مرکزی کردار پرویز مشرف اپنے اعمال کا حساب دینے اللہ کے حضور پہنچ چکا ہے، لیکن موت سے پہلے اللہ نے اسے افغانستان میں اس امریکہ کی شکست دکھا دی تھی جس کے خوف سے اس نے ایک فون کال پر مسلم امہ کی ایٹمی طاقت کو امریکی اشاروں پر نچوایا تھا۔ ٹھیک ان 20 سالوں میں اہل نظر اس قوم کو اجتماعی استغفار کا بار بار مشورہ دیتے رہے اور ان اہل نظر کے ایک معمولی سے ڈاکیے کے طور پر میں اپنے کالموں میں مسلسل دست بستہ عرض کرتا چلا آیا ہوں کہ ہماری نجات بحیثیت مجموعی استغفار میں ہے۔ بار بار لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب کے 3 روپ بتائے ہیں، آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے یا کہ تم کو گروہ میں تقسیم کر کے سب کو بڑھا دے اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ گزشتہ 20 سال میں ہم پر پہلے 2005 کا شدید زلزلہ آیا، پھر 2010 کا سیلاب آیا اور پھر ہمارے گلی کوچے میدان جنگ بن گئے، لیکن ہم باز نہ آئے۔ جتنے لوگ اس جنگ میں ہمارے ہاں جاں بحق ہوئے اس کا اشر بھی کسی اور ملک میں نہیں مارے گئے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 57 اسلامی ملک ہیں تو پھر یہ عذاب پاکستان پر ہی کیوں آتا ہے، ہم ہی اللہ کے غضب کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ وہ وعدہ خلافی ہے جو ہم گزشتہ 75 سال سے کر رہے ہیں۔ 57 اسلامی ممالک میں کوئی ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جو اس وعدے پر قائم ہوا ہو کہ یہ صرف مسلمانوں کا ملک ہے اور یہاں اللہ کی حاکمیت کا پرچم شریعت کی صورت لہرائے گا۔ باقی تمام مسلمان ممالک رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول قرآن پاک میں کھول کر بتا دیا ہے کہ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ اسے مانو یا اس کا انکار کر دو، لیکن اگر آپ اسے مالک کائنات اور فرمانروا مانتے ہو تو پھر اس کا یہ حکم ہر معاملے میں ماننا ہوگا، کہیں بھی تمہاری اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ اگر تم کچھ احکامات کو مانا اور کچھ سے انکار کیا تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے سوا کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اللہ اس دنیا میں کفار کو ڈھیل دیتا ہے اس لیے کہ ان کے لیے پکڑ آخرت میں لازم ہے، لیکن وہ مسلمان جو اس سے عہد کر کے نافرمانی کرتے ہیں انہیں دنیا میں ہی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ کے عذاب کی ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اسلام کے نام پر قائم اس ملک میں یہ تمام علامتیں صادق آ چکی ہیں۔
ہمارے خوشحال لوگ وہ اشرافیہ ہیں جو حکومت کے ایوانوں اور مقتدر قوتوں کی صورت میں ہم پر مسلط ہیں، اور وہ اپنی مستی و تکبر میں گم ہے۔ یقیناً ان سے اللہ کی کھلی نافرمانی سرزد ہو رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ جنہیں اللہ نے دین کا علم عطا کیا، وہ بھی اب اسی اشرافیہ کی گود میں بیٹھے ہیں۔ سید الانبیاء کی اس حدیث کے مطابق وہ ان کی دست و بازو بن چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جلد ہی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن صرف رسم کے طور پر استعمال ہوگا۔ ان کی مساجد بظاہر آباد ہوں گی مگر ہدایت کے اعتبار سے خراب ہوں گی، اور ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ فتنے انہی سے نکلیں گے اور انہی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ ہم ایک حالت عذاب میں تو ہیں مگر سنبھلنے کی کوئی ترکیب نظر نہیں آ رہی، لیکن ڈر صرف اس بات کا ہے کہ کہیں ہم پر وعدہ خلافی کا ویسا عذاب نازل نہ ہو جائے جیسا 2 دفعہ بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا۔ تو ہم نے بھیجے تم پر اپنے بندے لڑائی والے، سخت تو وہ گھس گئے گھروں کے اندر، اور جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ایسے لوگ بھیجے جو بگاڑ دیں تمہارے چہرے اور داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور ویران کر دیں جہاں غلبہ پائیں، پوری طرح ویران۔ بظاہر پہلا حملہ بابل کے حکمران بخت نصر نے کیا تھا اور دوسرا حملہ رومن جنرل نائٹس کا تھا، مگر اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں تم پر عذاب صورت بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ پہلی امت یہودی نصاری کی طریقوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی ساحنہ کی سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ قوموں پر عذاب ان کے اندر پہلے آپس کی لڑائی سے آتا ہے اور پھر ان پر دوسری قوموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم بنی اسرائیل کی پیروی میں اللہ سے غافل ہیں تو کیا ہم پر کسی ظالم کو مسلط نہیں کیا جائے گا؟ اللہ کا دستور ہے جو پہلے لوگوں پر گزر چکا ہے، اور تم ہرگز اللہ کے دستور میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔